الرجال مرد جو ہیں، قوامون وہ حاکم ہیں، نگران ہیں، علی النساء عورتوں پر. ٹھیک ہے جی. سربراہی کس کو حاصل ہے؟ مرد کو. عورت کو سربراہ نہیں بنانا چاہیے، نہ کسی ملک کا، نہ کسی گھر کا، اور نہ کسی سٹی کا. سربراہی مردوں کے اوپر جو ہے نا وہ ڈالنی چاہیے، کیونکہ وہ مضبوط ہے کئی لحاظ سے، عورت سے زیادہ مضبوط ہے، باڈی میں بھی، ذہن میں بھی، اور اعصاب میں بھی. ٹھیک ہے جی. جی بما اس وجہ سے وہ عورتوں پر حاکم ہے. فضل اللہ اللہ نے فضیلت دی ہے، بعضہم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر. انسان ہے نا، بعض کو بعض سے کے اوپر فضیلت دی ہے اللہ نے، اس لیے اس کو اللہ نے حاکم بنانے کا کہا عورت کی بنسبت. وبما اور اس وجہ سے بھی یہ حکم دیا اللہ نے، انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مالوں میں سے. ٹھیک ہے. مرد کی حکمرانی کیوں ہے گھر میں؟ اس لیے کہ وہ ایک تو مضبوط ہے، اللہ نے فضیلت دی ہے عورتوں پر اس کو، اور دوسرے نمبر پر وہ مال خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حق مہر ادا کرتے ہیں. بہن بیٹی، ماں بہن بیٹی بیوی کے لیے خرچہ جو ہے نا وہ کما کر لاتے ہیں. فرمایا نا انفقوا من اموالہم اپنے مالوں میں سے خرچ بھی کرتے ہیں وہ. تو عورتوں کو اس کے جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ فالصالحات تو پس جو نیک عورتیں ہیں، قانتات وہ فرما بردار ہوتی ہیں، اپنے بھائی باپ بیٹے خاوند کی قرآن و سنت کے مطابق بات ماننے والی ہوتی ہیں. اسپیشلی ہسبینڈ وائف کا یہاں پہ جو ہے ہم ذکر کریں گے، ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. فرما برداری کرنی چاہیے بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو. ٹھیک ہے نا. بات ماننی چاہیے اپنے مردوں کی. قرآن و سنت کے مطابق اگر کوئی حکم نہیں ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو پھر تو نہیں ماننی چاہیے، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو وہ ماننی چاہیے. عورت مشورہ تو دے سکتی ہے گھر میں، لیکن آرڈر نہیں دے سکتی. آرڈر مرد کا ہی چلے گا. کیوں؟ یہاں پر اللہ نے فرمایا نا اس کو فضیلت دی ہے عورتوں پر اللہ نے، مرد کو. یہاں ہمارے گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں زیادہ تر؟ مرد کہتا ہے یہ کام کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، عورت کے لیے نہیں، یوں نہیں، یوں کرنا ہے. کہ کون سا میں قرآن و حدیث کے خلاف منوا رہی ہوں تم سے، تم پھر بھی نہیں مان رہے میری بات. او بھائی اللہ کی بندی، تجھے منوانے والی نہیں ماننے والی اللہ نے بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے. تجھے حکم ہے تم ماننے والی بن کے رہ. جائز کام میں ہی تو ماننا چاہیے نا تمہیں مرد کی بات. حرام کام میں تو نہیں. جائز کی بات ہو رہی ہے، حرام تو کسی کو بھی نہیں ماننا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو نیک عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ فرما بردار ہوتی ہیں، بات ماننے والی ہوتی ہیں. پہلی صفت نیک عورتوں کی. دوسری صفت کیا ہے؟ حافظات حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. اب کیا حفاظت کرنی ہے؟ ہر وہ چیز جو حفاظت کرنے والی ہے، اپنی عزت، شوہر کے مال کی حفاظت، یہ ساری چیزیں اس کو مد نظر رکھنے والی ہوتی ہیں. للغیب حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں غیب میں، بما حفظ اللہ بسبب اللہ کی حفاظت کے. ٹھیک ہے جی. یہ کچھ چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں عورتوں کی، جو کیا ہے؟ حفاظت کرنے والے ہوتی ہیں اپنی عزت کی، شوہر کے مال کی، اور بات ماننے والی ہوتی ہیں. یہ اسلام ہے، اور اسلام مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں نا کہ قرآن و سنت کے مطابق نکاح ہوا ہے. کیا مرد اور عورت کا ذہن ملتا ہے؟ قرآن و سنت والی ہے یہ بھی، وہ بھی قرآن و سنت والا ہے. شرک کرنے والی، یہ شرک کرنے والا تو نہیں ہے وہ. ایک مومن ہو دوسرا مشرک ہو، پھر نہیں چلے گا گزارا. دونوں قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے والے ہوں، اس کے لیے یہ اللہ نے آرڈرز دیے. بھیڑ بکریوں ڈنگروں کے لیے تو جیسے مرضی وہ زندگی گزارے، اور گزار رہے ہیں. روز تباہ ہو رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. پوری دنیا اللہ کے نافرمان ہو جائے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے. پوری دنیا اللہ کی فرما بردار ہو جائے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو انسانوں کا اپنا نفع نقصان ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ واللاتی
اور وہ عورتیں کہ تخافون، اگر تمہیں خوف ہو، ڈر ہو، نشوزہن، ان کی نافرمانی، سرکشی کا، یعنی وہ تمہاری بات نہیں مانیں گی، تو پھر کیا کرو؟ فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ. ٹھیک ہے جی. سمجھانا، اب کون سمجھائے گا؟ خود ایک مرد ہے وہ اسلام پر عمل نہیں کرتا تو وہ بیوی کو کیا سمجھائے گا؟ بہن بیٹی کو کیا سمجھائے گا؟ بیوی کو وہ سمجھا سکتا ہے جو خود بھی اسلام پہ عمل کر رہا ہو. تو کیا کرنا ہے؟ نافرمانی، سرکشی کریں عورتیں اس کے باوجود، تو پھر تم نے ان کو یہ نہیں کہ ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا کے شروع ہو جاؤ، نہ، سمجھاؤ. سب سے بہترین سمجھانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن کے ذریعے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے نصیحت کرو جو کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، وہ نصیحت مانے گا. نصیحت ایک دو بار اگر کر لی جائے نا، تو وہ عورت اگر قرآن و سنت کو ماننے والی مومنہ ہوگی، واقعی جو ہے نا صحیح ہوگی، ماں باپ کی اچھی تربیت یافتہ ہوگی، تو اس کے لیے نصیحت کافی ہے. نصیحت اس کو کر دو بس سمجھ جائے گی وہ. اور بعض عورتیں ایسی بھی ہیں، اللہ کو پتہ تھا نا، اسی لیے اللہ نے لکھا ہے قرآن میں، فرمایا کہ اگر یہ چیز ان پر اثر نہ کرے تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ دوسرا سٹیپ، وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو انہیں الگ کر دو. ٹھیک ہے، اپنے پاس ان کو، گھر میں ناراض ہو جاؤ ان سے ریلیشن شپ، ٹھیک ہے، بستروں سے ان کو الگ کر دو. یہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان سے ناراضگی اختیار کر لو گھر کے اندر ہی. یہ نہیں کہ اٹھا کے باہر بھیج دو، ماں کے گھر بھیج دو ان کو، تم ادھر الگ ہو جاؤ، نہ، گھر میں ہی ہلکی پھلکی ناراضگی، ناراض ہو جاؤ ان سے. جو صحیح تربیت یافتہ عورت ہوگی نا، وہ اس کے لیے دوسرا سٹیپ مشکل ہوگا. وہ کہے گی کیوں ناراض ہے میرا ہسبینڈ مجھ سے؟ مجھے نصیحت کی ہے پہلے اس نے، اب یہ یہاں تک کیوں ناراض ہوئے؟ مجھے ٹھیک کرنا چاہیے خود کو. اللہ کا بھی حکم ہے کہ ٹھیک ہوں میں. اگر پھر بھی اگر وہ نہیں، یعنی ان پر اثر کرتا، اور ایسے ہیں لوگ، وَضْرِبُوهُنَّ، تو انہیں وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مار بھی سکتے ہو. اور مارنے کے یہ نہیں کہ سر پھاڑ دو، نہیں، مارنے کے ہلکی پھلکی، ٹھیک ہے، جسم پر نشان نہیں ڈلنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے چہرے پر نہیں مارنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سے جو ہے نا اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. گھر والوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہے ان میں ہوں. اور تمہیں بھی اگر بہترین بننا ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ٹھیک ہے، اللہ نے نبی کو حکم دیا نا، نبی علیہ السلام نے پھر یہ حکم دیا. تو اب قرآن میں اللہ ہی فرما رہا ہے کہ ایسی عورتیں بھی اگر تمہارا ٹاکرا ہو جائے، ایسی عورتیں اگر تمہارے گھر میں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو نصیحت کرو. نہیں تو ان سے ناراض ہو جاؤ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں تو پھر ہلکی پھلکی ان کو سزا بھی دے سکتے ہو، پنش دے سکتے ہو. یہ اللہ کا حکم ہے. اگر اچھا پنش کتنی دینی ہے؟ منہ پر نہیں مارنا، جسم پر نشان نہیں، ہلکی سی، ہلکا سے ایسے ہاتھ کے اوپر اس کو ہلکا سا ایسے مارو گے نا، تو وہ اس کے لیے کافی ہے. جو صحیح رسپیکٹیبل خاتون ہوگی نا، جس کو پیرنٹس کی اچھی تربیت ہوگی، اس کے لیے یہی کافی ہے. اس کو اپنی انسلٹ کی بہت فکر ہوگی، رسپیکٹ کی بہت فکر ہوگی. وہ جو ہے نا زیادہ وہ نہیں تو میں مجبور کرے گی ہاتھ اٹھانے پہ کہ اس کو پنشمنٹ ہی دیتے رہو ڈیلی، اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بھیجو ادھر تو جاتی ادھر ہے. ہاں جی، قرآن و سنت کے مطابق جو ہے نا تمہاری بات مانے گی وہ. اگر تم قرآن و سنت کے خلاف کو حکم دو گے تو اس کے فرض نہیں ہے تمہاری بات ماننا. قرآن و حدیث کے خلاف اگر مرد حکم دے گا، عورت پہ فرض نہیں ہے وہ ماننا، بلکہ گناہگار ہوگی اگر مانے گی تو. پہلے بولا تھا کہ مسلمانوں کے لیے اسلام قرآن آیا ہے. مسلمان کون ہے؟ اللہ رسول کی بات ماننے والے. مرد ماننے والا ہوگا اللہ رسول کی بات، تو آگے بیوی کو وہ جو ہے صحیح چیز کا آرڈر کرے گا. اچھا، وَضْرِبُوهُنَّ، تو انہیں مارو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت، تمہیں فالو کرنا شروع کر دیں، تمہاری بات قرآن و سنت کے مطابق جو حکم دو وہ ماننا شروع کر دیں، تو فَلَا تَبْغُوا، تو نہ تم تلاش کرو علیہن، ان پر سبیلا، کوئی
یعنی ان کو پھر بھی یہ ہے کہ تم ان کی انسلٹ کرنے کے لیے ان کو مارتے رہو، تکلیف دیتے رہو، پنش دیتے رہو، یہ گناہ ہوگا تمہیں. تم نے ہلکی پھلکی ان کو چانٹا یا اس طرح ہلکی سی پنش دی، اس کے بعد وہ ٹھیک ہوگی، تو پھر تمہیں نہیں ہے اجازت کہ تم ان پر زیادتی کرو. ٹھیک ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علی نہایت بلند، کبیرہ بہت بڑا. یہ نہیں کہ مردوں کو کھلی چھوٹ ہے، اللہ نے مردوں کو بھی پابند کیا کہ اگر وہ فرمانبرداری شروع کر دیں تو پھر تمہیں کوئی اجازت نہیں ان پر زیادتی کرنے کی. بعد میں تم بھی سیدھے ہو کے چلو پھر. اللہ اکبر.